بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اسٹوڈنٹس آج ہم لوگ اسلامیات کا سورہ انفال کا جو ہے عربک پورشن کا اس کا ہم لوگ قرآنی پورشن کا جو ہے وہ لاسٹ رکوع پڑھیں گے، اور لاسٹ رکوع کو جو ہم لوگ 2 پارٹس میں کریں گے، ٹوٹل اس کی 6 آیات ہیں۔ 3rd نمبر والی آیت کافی لینتھی ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو 2 پارٹس پہ کر دیا۔ پہلے سے میں اب 3 آیات پڑھیں گے، 70 to 72، اور نیکسٹ پہ جو ہے 73 to 75۔ اسٹارٹ کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ پہلے حصے میں کیا بات ہو رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں آئے ہیں، یا گرفتار من الاسری، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں آئے ہیں، ان سے کہہ دیجئے یعلم اللہ، کہ اگر خدا نے جان لیا، فی قلوبہم خیرن، تمہارے دلوں میں خیر کو، نیکی کو، بھلائی کو، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، تو جو مال تم سے چھینا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 70 قیدیوں کے بارے میں جو ہے یہ جو ہے رولز جو ہے وہ لاگو کیے تھے، یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان میں سے جو ہے پڑھے لکھے جو ہیں وہ ان ان پڑھوں کو جو ہے، یا مسلمانوں کے چند ان پڑھوں کو جو ہے وہ پڑھا کر جو آزاد ہو سکتے ہیں اگر وہ فدیہ نہیں دے سکتے، اور جو فدیہ دے سکتے ہیں، جو مال رکھتے ہیں، جن کے پاس وافر مقدار میں دولت ہے، وہ ایسا کریں کہ وہ مال دے کر، وہ فدیہ دے کر آزاد ہو جائیں، اور جو کچھ بھی نہیں دے سکتے ان کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ تو جن لوگوں سے مال لیا گیا تھا، جن لوگوں سے فدیہ لیا گیا تھا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو ہے غم کر رہے ہیں کہ ہم سے ہمارا مال لیا جا رہا ہے، ایک تو ہم لوگ قید ہیں اور اوپر سے ہم سے ہمارا مال لیا جا رہا ہے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو مسلمان ہو گئے تھے، یا انہوں نے ارادہ کر دیا تھا دل سے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے بھی جو ہے وہ اظہار خیال اپنا جو ہے وہ دلی طور پر بھی کر دیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جو ہے وہ کہہ دیا تھا کہ ہم لوگ ایمان لے آئے ہیں، یا ہم لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ ان میں عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کی جو ہے وہ کا گروپ تھا ایک، تو ان لوگ، وہ لوگ بھی شامل تھے۔ تو جب ان سے جو ہے فدیہ وغیرہ دے کر ان کو آزاد کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، ان سے کہا کہ آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ جو مال ان سے لیا جا رہا ہے اس کا یہ غم نہ کریں، وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم سے یہ اتنا سارا مال لے لیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ خالی ہاتھ کر دے گا، یا اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں نے تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھ لی، خیر دیکھ لی، اگر میں نے یہ جان لیا کہ تم لوگ واقعی جو ہے وہ راہ راست پر آ گئے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی نہیں کہہ رہا کہ اگر تم واقعی ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، اگر صرف تمہارے دل میں بھلائی کا بھی خیال آ جاتا ہے، تمہارے دل میں نیکی کا خیال آ جاتا ہے، ذرا برابر بھی خیال آ جاتا ہے، تو میں تمہیں اس سے بہتر اور اس سے زیادہ عطا کروں گا، اور یہ جو مال تم سے لے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں ملے گا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر تم بھلائی کو جو ہے وہ عملاً اپنا لیتے ہو، یعنی ایمان لے آتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ خیر دے گا اس دنیا میں بھی اور اس سے اگلے جہان میں بھی، یعنی کہ اچھا صلہ دے گا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے دلوں کو جو ہے وہ جانتا ہے، خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت مانگنے کا جو ہے وہ اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذریعہ رکھا ہے کہ تم صرف ارادہ کرو تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ ان کے میننگس لکھتے ہیں۔ یا ایہا النبی، اے النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
صلی اللہ علیہ وسلم کل کہہ دو یا کہو یا کہہ دو یا کہہ دیجئے. لیمن اس کے لیے جو فی ایدیکم تمہارے دلوں میں ہے یا فی ایدیکم میں تمہارے ہاتھ میں ہے سوری. فی ایدیکم تمہارے ہاتھ سے من الاسرہ من سے قیدی من الاسرہ اسرہ قیدی اسیر اسرہ قیدی ان یعلم اللہ ان اگر یعلم اللہ وہ جان لے گا اللہ یعنی کون جاننے کا اللہ فی قلوبکم تمہارے دلوں میں تمہارے دل خیرن نیکی مما اس میں جو اس سے جو اوہیزہ لیا گیا منکم تم سے وہ یغفر لکم اور بخش دے گا اور وہ تمہیں بخش دے گا
واللہ غفور الرحیم، واللہ اور اللہ بخشنے والا ہے، غفور بخشنے والا ہے، رحیم اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 70 ٹھیک ہے جی، کہ اگر تمہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہوئے ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھینا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت کرے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شرط کے بغیر، کسی بھی جو ہے وہ یہ بات کے بغیر کہ تم ایمان لے کر آؤ، تم نبی کی اطاعت کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا دین جو ہے وہ اتنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کسی کو بھی جبرن جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ جب تک تم جو ہے ایمان نہیں لے کر آؤ گے، جب تک تم جو ہے وہ دین قبول نہیں کرو گے، جب تک تم اطاعت قبول نہیں کرو گے، نہیں، اگر تمہارے دل میں بھلائی ہوگی، تمہارے دل میں احساس شرم ہوگا، تم نے اپنے جو کام کیا، جو غلطی کی اس کی معافی طلب کرو گے، اس کی جو ہے وہ تمہیں بخشش چاہیے ہوگی، تو میں تمہیں اس پہ بھی بخش دوں گا اور جو مال تم سے لیا اس سے بہتر تمہیں عطا کروں گا۔ نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ لوگ تم سے دھوکہ کرنا چاہیں گے، کن سے کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ تم سے دھوکہ کرنا چاہیں گے، کون لوگ؟ جنہیں تم نے جو ہے وہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا یا آزاد چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ تم سے دھوکہ کرنا چاہیں گے تو فقط خان اللہ، پس دھوکہ کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی خدا سے دھوکہ کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، من قبل فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے ان کو ان کے قبیلے سے جو ہے وہ ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور اگر یہ لوگ تم سے دھوکہ کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی خدا سے دھوکہ کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ کہ یعنی یہاں پر جو ہے یہ بھی واضح کر دے گا کہ اگر یہ آپ کے ساتھ کوئی خیانت کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی جو ہے وہ دھوکہ کرنا چاہیں گے، دھوکہ ان دی سینس کہ یہاں سے نکلنے کے بعد، آپ کی قید سے فرار ہونے کے بعد پھر آپ کے خلاف جو ہے وہ دل میں جو ہے وہ بغض رکھیں گے اور دوبارہ سے آپ کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی تیاری کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے پہلے خدا سے بھی دھوکہ کیا تھا، ان کو بھی خدا کے ساتھ میں بھی یہی کہا تھا کہ میں ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کے دھوکے کی سزا دے دی تھی، تو اب بھی جو ہے ان کو تمہاری انہی جیسے لوگوں کی جو ہے وہ بات کریں کہ اگر یہ تم سے جو ہے دھوکہ کرتے تو ان جیسے ہی لوگ پہلے بھی جو ہے دھوکہ کر چکے تھے، تو ان کو میں نے تمہارے قبضے میں دے دیا، تمہاری جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ قید میں دے دیا، اور تمہیں ان کا جو ہے وہ مالک بنا دیا کہ تم ان کے لیے مختار ہو کہ تم ان کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرو، جیسا مرضی فیصلہ کرو۔ تو اگر یہ لوگ بھی یہاں سے جانے کے بعد تمہارے ساتھ دھوکہ کرنے کا ارادہ رکھیں گے تو خدا بہتر جانتا ہے، خدا حکمت والا ہے، خدا ان کی نیتوں سے جو ہے وہ واقف ہے اور وہ ان کو پکڑ لے گا۔ کہ میننگس لکھتے ہیں۔
وَإِن یریدو، اور اگر وہ چاہیں گے، یریدو وہ چاہیں گے، خیانتا کا، خیانت کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ خیانت، فقط پس تحقیق، خانو انہوں نے خیانت کی، خان اللہ اللہ سے، من سے، قبلو پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ بس قبضہ دے دیا، فَأَمْكَنَ بس قبضہ میں دے دیا، منہم ان سے، واللہ علیم حکیم، واللہ اور اللہ جاننے والا ہے، علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا، آیت نمبر 71، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ
ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو، جو تمہارے اعمال ہیں ان سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ تمہارے دلوں کا حال کو جو ہے وہ خوب جانتا ہے۔ تو اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ تم سے دھوکہ کرنا چاہیں گے تو تم غم نہ کرو، تم پریشان مت ہو کہ میں ان کو پکڑ کے پھر تمہارے قبضے میں لے آؤں گا، بالکل ویسے ہی جیسے ان سے پہلے لوگوں نے تم سے دھوکہ کیا اور میں نے ان کو تمہاری قید میں ڈال دیا۔ لاسٹ آیت ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولي والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاياتهم من شيء حتى يهاجروا وإن تنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے وطن سے ہجرت کی، وجاہدوا اور خدا کی راہ میں جہاد کی، باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کی، والذین اور وہ لوگ آووا ونصروا جنہوں نے مدد کی یا جگہ دی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، کن لوگوں کو ان مدد دی، جگہ جنہوں نے جگہ دی مہاجرین کو اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہے جی، رفیق ہیں، دوست ہیں۔ اولیاء کا مطلب ہے یہاں پہ دوست کا۔ والذین آمنوا ولم، اور وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے لیکن یہاجروا ما لکم من ولایاتہم، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ان کے ساتھ تمہاری رفاقت، من شیء حتی یہاجروا، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کے ساتھ رفاقت سے کچھ بھی سروکار نہیں ہے۔ پہلے اس میں کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے وطن سے ہجرت کی، خدا کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کی، اور جنہوں نے جگہ دی ان کو، پہلے اس میں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جو اپنے مال و اسباب کو جو ہے وہ خرچ کیا، انہوں نے وطن کو بھی چھوڑا، انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑا اور اپنا مال بھی جو ہے وہ جہاد کے لیے وقف کر دیا، اور اپنی جانوں کو بھی جو ہے وہ جہاد کے لیے وقف کر دیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین یعنی جو ہجرت کر کے آئے ان کو جگہ دی۔ اب یہ لوگ کون تھے؟ یہ انصار تھے۔ مدینہ میں جب جو لوگ جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین کہلائے تھے، اور جنہوں نے ان کو اپنے وطن میں، اپنی جگہ میں، اپنے جو گھروں میں جو ہے وہ جگہ دی، ان کو جو ہے وہ ویلکم کیا، ان کو تو کھلے دل کے ساتھ ان کا جو ہے وہ استقبال کیا، وہ مہاجرین کو جو ہے وہ استقبال کرنے والے انصار کہلائے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی مہاجرین اور انصار آپس میں ایک دوسرے کے رفیق، ایک دوسرے کے ساتھی، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو لوگ ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو اپنے گھر بار کے خوف سے، مال و اسباب کے خوف سے جو ہے مکہ سے ہجرت نہیں کر تھا۔ وہ ایمان تو لے آئے تھے، ان کا دل بھی ایمان لے آیا تھا، لیکن ان کو ایک چیز کا خوف تھا کہ ہم لوگ گھر بار چھوڑ کے کیسے چل جائیں، ٹھیک ہے، اور چلے جائیں تو کہاں جائیں گے ہم لوگ، کس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ اپنا گزر بسر کریں گے۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کے ساتھ تمہیں کوئی بھی جو ہے وہ ان کی رفاقت کے ساتھ تمہیں کوئی سروکار نہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں، لیکن تمہیں ان کی اس رفاقت سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس لیے تم بھی جو ان کی اس رفاقت کو جو ہے وہ کوئی اہمیت مت دو۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے نیکسٹ میں کہ جی وَإِن نِسْتَنْصَرُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے مدد مانگے، فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، اور وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد تو مانگے، لیکن دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تم ان کی مدد کرو، لیکن ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد نہ ہو، یعنی صلح کا عہد ہو،
یعنی کہ اور خدا تمہارے کاموں کو سب کاموں کو دیکھ رہے ہیں. یہاں پر تیسرے حصے میں بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان تو قبول کیا, ایمان تو لیا ہے, لیکن وہ ہجرت نہ کر سکے اور وہ وہاں مکہ میں پھنسے ہوئے تھے کسی بھی وجہ سے. وہ ہجرت نہ کر سکے, وہ جا نہ سکے, ان کے پاس سفر کا سامان نہیں تھا, یا ان کے پاس سواری نہیں تھی, یا کچھ بھی ایسا ایشو ہوگا. اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ وہاں پر کسی بھی طرح کی مصیبت میں یا کسی بھی طرح کی جو وہ پرابلم میں اگر ہوتے ہیں اور وہ تم سے مدد مانگتے ہیں دین کے معاملے میں, تو تم پہ لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو, مگر پہلے دیکھ لو کہ وہ کس کے خلاف تم سے مدد مانگ رہے ہیں. اگر وہ جس کے خلاف مدد مانگ رہے ہیں ان کے ساتھ تمہارا کوئی بھی معاہدہ نہیں ہوا, معاہدہ یعنی کہ ان کے ساتھ اگر تمہارا کسی بھی بات پہ عہد نہیں ہوا کہ ہم اس وقت تک یا اس حد تک جو ہے آپ کے ساتھ دیں گے یا آپ کی جو وہ آپ کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے, تو تم پہ بھی لازم ہے کہ تم ان کے ساتھ جو ہے مقابلہ مت کرو ان ساتھیوں کے لیے کہ جو کہ یہ ہجرت کر کے تمہارے ساتھ ابھی تک نہیں ہے. ویسے ان کی مدد کی جا سکتی ہے, لیکن اگر وہ مدد مانگ رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف کہ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ہے, تو تم یہ دیکھ لو کہ تمہارے معاہدے پہ کوئی فرق نہ آ جائے, کہ تمہارے معاہدے پہ کوئی حرف نہ آ جائے, کہ تمہارے معاہدے کے اوپر کوئی بات نہ آ جائے. تو اس صورت میں تم جو ہے ان کی مدد کر سکتے ہو. اور خدا جو ہے وہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی کام تم کرو گے. اگر تم چھپ کے بھی کرو گے تو اس کو بھی جانتا ہے, اور اگر تم دھوکے سے بھی کچھ کرو گے, یعنی اگر وہ لوگ تمہیں دھوکے سے بھی کسی چیز میں شامل کرنا چاہیں گے تو اس کو بھی جو ہے وہ بخوبی جانتا ہے. ان کے میننگس لکھتے ہیں. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, ان الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے, وحجروا وجاہدوا وحجروا, اور انہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا اور جہاد کی, بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مال سے, وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں سے, وَأَنفُسِهِمْ فی میں فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, والذین اور وہ لوگ جو
آووا نصرو آوو انہوں نے جگہ دی. والنصر اور مدد کی. اولئک یہ لوگ. بعدہم ان کے بعد. اولیاء دوست ہیں. بعدن بعض کے. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے. وہ ایمان لائے. ولم یہاجروا ولم اور نہ یہاجروا انہوں نے ہجرت کی. ماں نہیں لکم تمہارے لیے. ولا یاتہم ان کی رفاقت. نیکسٹ وہاں سے ریموو کر دیتی ہوں میں. ولیاتہم ان کی رفاقت. من شیء
شيء کچھ حتی یہاں تک کہ یہاجرو سوری یجاہرو نہیں یہاجرو یہ سوری وہ ہجرت کریں وَإِنِّي اور اگر نستنصروکم وہ تم سے مدد مانگے فی الدین دین کے معاملے میں فی الدین فعلیکم النصر فعلیکم بس تم پر نصر مدد کرنا جو ہے وہ فرض ہے مدد الا مگر یا سوائے مگر علی قوم علی پر قوم بینکم تمہارے لیے یا تمہارے درمیان وبینہم اور ان کے درمیان میثاقٌ معاہدہ
معاہدہ واللہ اور اللہ بما تعملون بصیر وہ جاننے والا ہے. اس کا بیما اس سے سوری جو تعملون تم کرتے ہو تعملون جو تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے جی 72 آیت تھی یہ ہماری لاسٹ آیت آج کے لیکچر کی کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے جان و مال سے اپنے اسباب سے اور اپنا جو ہے وہ گھر بار چھوڑ کر اپنا وطن چھوڑ کر انہوں نے جہاد کے لیے ہجرت پر باعث ہوئے وہ اور پھر ان کی نصرت کی یعنی ان کی مدد کی اور ان کو جو ہے پناہ دی کہ انہوں نے مہاجرین نے ان کو وارم ویلکم کیا. ٹھیک ہے جی وہ آپس میں کیا ہیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں کہ جو مومن دوسرے مومن کو اپنے گھر میں جگہ دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے وہ آپس میں بھائی ہیں چاہے ان میں کوئی خونی رشتہ ہو یا نہ ہو. اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان تو قبول کیا جو ایمان تو لائے لیکن کسی وجہ سے وہ ہجرت نہ کر سکے اور کسی بھی وجہ سے وہ ہجرت نہ کر سکے اور ان کی رفاقت سے تمہیں کوئی سروکار نہیں یہاں تک کہ اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگتے ہیں تو تم پہ لازم ہے کہ تم مدد کرو لیکن یہ بھی دیکھو کہ مگر ان لوگوں کے جو ہے مقابلے میں کہ ان کے ساتھ ان کا جن کے ساتھ بھی جو ہے وہ مسئلہ ہے کوئی بھی ان کے جو پرابلم ہے ان لوگوں کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ نہ ہو یعنی کہ تیسری پارٹی کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ نہ ہوا ہو جن سے وہ مدد مانگ رہے ہیں. کیونکہ ایسی صورت میں جو ہے اگر آپ ان کی مدد کرتے ہیں تو آپ کے جو معاہدے پر فرق پڑے گا. ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے معاملات کو دیکھنے والا اور جاننے والا جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اس سے واقف حال ہے. تو یہاں تک جو ہے وہ یہ لیسن کمپلیٹ ہوا. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو آپ کے مائنڈ میں تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. ابھی تک جو ہے نیکسٹ لیکچر میں جو ہم لوگ انشاءاللہ اس کی بقیہ 3 آیات پڑھیں گے پھر یہ ہمارا جو ہے رکوع جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا اور ساتھ ہی ہماری سورت بھی کمپلیٹ ہو جائے گی سورہ انفال. نیکسٹ ہم لوگ احادیث کا پورشن سٹارٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ.